پی ٹی آئی کی پٹیشن جو کہ سپریم کورٹ میں آج اس کی ہیئرنگ ہوئی، اس حوالے سے کیا الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ میں بحث چل رہی ہے۔ میرا نام اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں احسن سبو گیلانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا، آپ بتائیے۔ جی الحمدللہ۔ شاہ جی آج پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کی آج 2 بجے ہیئرنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ جی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہتے ہیں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اس ملک کو، اب میں تو یہ کہوں گا نا کہ 12-13 جماعتوں کے ایک ٹولے نے اس کو، ملک کو ایک عجیب سے بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ اکنامک بحران بھی ہے، پولیٹیکل بحران بھی ہے۔ اب انہوں نے جو حرکت کی ہے، الیکشن کمیشن کو پارٹی بنا کے ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں پی ڈی ایم والے کہ جی ہم آئین کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن آئین کے اوپر کب چل رہے ہیں؟ آپ تو آئین کو پامال کر رہے ہیں۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہوں گے۔ اب دیکھیے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آتے ہیں کہ یہی لوگ تھے، مریم صاحبہ تھیں، رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور دوسرے تیسرے تھے، جو کہتے تھے جی کہ آپ کی اپنی پنجاب میں گورنمنٹ ہے، عمران خان کو چیلنج کرتے تھے نا کہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، آپ اس کو ڈیزالو کریں کے پی میں، اور اس کو ہم اگلے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ عمران خان نے جیسے بھی کیا، اس نے ایک کام کر دیا، اس کو بحث کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیے کہ اس نے کیسے کیا یا کیوں کیا۔ اسمبلیز ڈیزالو ہو گئیں، آئینی تقاضا یہ ہے، آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشنز کروانے ہیں، یہ اس کو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ اور اب تو یعنی اب ظاہر ہے ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ انہوں نے الیکشن وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اس پہ آج ہیئرنگ شروع ہوئی ہے، 5 ججوں پر مشتمل بینچ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کا بینچ حکومت کا پریشر برداشت کر لے گا؟ کیا یہ 30 اپریل کا جو اناؤنس ہوا تھا کہ الیکشنز ہوں گے، کیا وہ اس پہ فیصلہ دے سکے گا، یا یہ حکومت کے پریشر میں آگے وہی 8 اکتوبر اور اس کے بعد چل اگر 8 اکتوبر تک جاتی ہے تو مجھے پھر الیکشنز ہوتے نظر نہیں آتے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پھر وہی میرے طرف سے جو ہے کہ کیا ان ججوں میں یا یہ سپریم کورٹ کا بینچ ایسا کر لے گا؟ میری رائے اگر آپ پوچھیں تو مجھے تو امید بہت زیادہ ہے کہ یہ بینچ یہی فیصلہ دے گا کہ 90 دن کے اندر اندر، کیونکہ سپریم کورٹ کا کام بھی آئین کی تشریح کرنا ہے، آئین کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے، یعنی کانسٹیٹیوشن کی اپ ہولڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ سب سے کمپیٹنٹ ادارہ ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایسا نہیں کر سکتی کہ اس یعنی جو الیکشنز کا فیصلہ تھا، جو پہلے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جی 30 اپریل کو یہاں پہ ہوں گے، اور پھر کے پی میں 28 مئی کو چیف منسٹر نے اناؤنس کیا اور اس کے بعد مکر گئے۔ لیکن سپریم کورٹ کا یہ بینچ انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ اناؤنس کر دے گا کہ جی یہ الیکشن 30 اپریل کو ہی ہوں، اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب یہ گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، اب آپ دیکھیے کچھ پچھلے 2-3-4 دنوں کے جو واقعات ہیں، آپ ان پر نظر ڈالیں تو دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو کل کی ان کی بات، جو ان کی بات تھی کہ جی یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، یعنی آپ اس حد تک جا رہے ہیں پی ڈی ایم، یا تو عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے۔ جی بالکل۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ دھمکی دینے پہ آ گئے ہیں، آپ قتل و غارت گری کرنا چاہتے ہیں ملک میں، یعنی آپ پیسفل ٹرانزیشن نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جھگڑا ہو، لڑائی ہو، مارا ماری ہو۔ بات یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ جی نہ فوج ہمیں پروٹیکشن دے رہی ہے الیکشنز کے لیے، اپنے پرسونل دے رہی ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت اگر کہے تو فوج انکار کرے؟ فوج حکومت کے نیچے ہے، حکومت جب کہے گی، جیسے کہے گی، فوج کو ویسا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ فنڈز ہی نہیں بھائی، وہ کل بھی آج بھی عمران خان نے پھر جو کل بات کی ہے، اس نے کہا جی کہ اگر آپ کے پاس 30 اپریل کو فنڈ نہیں ہے تو 8 اکتوبر کو کیسے ہو جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے للے تللے، آپ کی 86 87 90 بندوں کی آپ نے کیبنٹ کو پالنے کے لیے، آپ کے اپنے ایم این ایز کے لیے یہ جو سستا کیا مفت آٹا بانٹ رہے ہیں، بھائی آپ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ کتنے بندے فوت ہوئے ہیں سر؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے یار ایسے معاملات میں۔ پھر جب ظاہر ہے ایک بوڑھا آدمی گیا ہے یا کوئی بھی اس کو پرابلم ہے، ہو گیا، بالکل ہوتا ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا ثابت کر رہے ہیں ملک کے ساتھ کہ جی آپ غریبوں کے لیے اتنے ہمدرد ہیں. اگر غریبوں کے ہمدرد ہیں تو آپ نے کوئی ایسا ایک سال میں آپ بتا دیجئے آپ نے ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے کہ یہ اکانومی تباہ کر گیا ہے. اکانومی تباہ ہو گئی میں نے مان لیا, لیکن آپ نے کوئی سٹیپ لیا کہ اس کو ریوائیو کریں. اگر آپ اتنے ہی ہمدرد ہیں تو آپ اپنے خرچے پہلے کم کریں, آپ بیوروکریسی کے خرچے کم کریں, آپ اپنے آپ کو اس سطح پہ لے کے آئیں جہاں پہ آپ کہہ سکیں کہ جی ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک باقی رہے. لیکن پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں جو اوپر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ لوگ تو سیدھے, جس طرح میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے, انہوں نے اپنے آپ کے پیسے سمیٹنے ہیں, سارا کچھ سمیٹیں گے, جہاز میں بیٹھیں گے, لنڈن چلے جائیں گے. ان کو ملک سے کوئی ہمدردی, کوئی, میرے نزدیک تو یہی ہے. اس لیے اگر ہوتا تو کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ آپ لیتے, کوئی آپ بتاتے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. اب وہی شہباز شریف صاحب نے وہی ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے, کبھی بہاولپور جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, اب جی وہ 20 کلو آپ کو آٹا ملے گا. او بھائی آپ اپنے ملک کو اس قابل کریں, اپنی حکومت کو ایسا چلائیں کہ عام آدمی کو یہ زحمت ہی گوارا نہ کرنا پڑے کہ بھائی یہ ذلت والی, ایک تو اللہ معافی دے, یہ ذلت والی بات ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مفت آٹا لے لو. لیکن آپ کو پتہ ہے شاہ جی جو مفت آٹا دے رہے ہیں وہ گندم کس طرح کی دیکھی آپ نے؟ بھائی وہ بالکل ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں, میں اس کی طرف نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کیا, یہ کام بھی آپ کو کرنے کا نہیں ہے. آپ وہی پیسے, وہی جس کو کہیں نا کہ خرد برد کرنے والی بات ہے نا, آپ نے وہی لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی تھی, اب اس کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں نا. پھر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کی جتنی اسکیمیں آپ نے شروع کی تھیں, ان اسکیموں کے جتنے وہ ریکارڈز تھے وہ جگہ جگہ پہ جو بکھرے ہوئے تھے, ہر جگہ پہ آگ لگتی گئی, اور آپ کے وہ تمام جو ثبوت تھے یا جو بھی ریکارڈ تھے وہ جل گئے. لیکن اب میرے خیال سے عوام جو ہے نا باشعور ہو چکی ہے. عوام باشعور تو ہو چکی ہے, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ عوام کو چلانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے, کوئی لیڈر ایک چاہیے ہوتا ہے. دیکھیے ایک موب سائیکالوجی ہوتی ہے, وہ بھی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ جو ایک جھنڈ ہوتا ہے نا, جو لوگوں کا جو ہجوم ہوتا ہے وہ ایک جس طرح سے بھیڑ بکریوں کا ہجوم ہوتا ہے نا اس طرح سے ہے. اس کو چلانے کے لیے ایک ریوڑ چاہیے, اور ہینڈلر ہوتا ہے, وہ چاہیے ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی ہینڈلر نہیں ہے, وہ کیا اسے کہتے ہیں, چرواہا چاہیے ہوتا ہے جو اس کو ہانکتا ہے کہ سیدھی طرف چلو. یہاں پہ جو آپ نے, میں عمران کے حق میں نہیں ہوں, میں مانتا ہوں کہ عمران بھی جو ہے وہ اس نے بڑی غلطیاں کی ہیں, لیکن اس وقت ایک بندہ آپ کو نظر تو آ رہا ہے نا یار. بات یہ ہے کہ آپ نون لیگ کو دیکھ لیجئے, پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول کے بعد اپنی بیٹی کو تیار کر رہے ہیں, چھوٹی والی کو, وہ بھی سیاست میں آ جائیں گی. اسی طرح سے حمزہ صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کی لیگیسی بن کے آ رہے ہیں, مریم صاحب آگے چلی آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے. او بھائی اگر آپ اتنا ہی ہمدرد ہیں, اتنا ہی کچھ ہیں, تو آپ پارٹی کے اندر آپ الیکشنز کروائیں. آپ عام آدمی کو, جو آپ کی پارٹی کا ورکر ہے, اس کو سامنے لے کے آئیں نا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بیچ میں آپ کو چھوٹا سا ہنٹ دیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ آپ نواز شریف میرا لیڈر ہے, چلو ٹھیک ہے مان لیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, یہ خاندانی جماعتیں ہیں. یہاں پہ ملک میں, ہمارے ملک میں ایک بادشاہت کا نظام قائم ہوتا چلا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پہ. وہ ایسے یعنی جس طرح خاندان غلامہ کہہ لیجیے یا مغل تھے, اس طرح سے اب شریف خاندان آ گیا کہ ایک بھائی بھی ہے, دو بھائی آ گئے, آگے سے ان کی اولادیں آ گئیں. یہ کہہ لیے کہ وہی سعودی عرب والا بھی تھوڑا سا سلسلہ آ گیا, یا مڈل ایسٹ میں جس طرح سے بادشاہت ہے. یہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے, نہ یہ جمہوریت چاہتے ہیں. اگر صحیح جمہوریت آتی ہے تو یہ جو آپ کا رولنگ کلک ہے, جو طبقہ ہے اوپر بیٹھا ہوا 1%, جن کو مفتاح صاحب بھی اب ان کو آگ لگنا شروع ہوئی ہے جب ان کی چھٹی ہو گئی ہے, کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی آئے, اس لیے کہ ان کے تمام بینیفٹس, ان کی موج میلہ مستی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ مسائل جو ہیں, جب تک آپ کوئی ایک سیریس بندہ ہو کے نہیں چلے گا, وہ آگے آئے گا نہیں. وہ ان مسائل کی طرف, یعنی آپ نے بیوروکریسی سے بھی اس کو جو کچھ آپ بینیفٹس دے رہے ہیں, جو اوپر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے سرمایہ دار, جو آپ کے خاص ٹولہ ہے, جب تک آپ اس کو پیچھے نہیں کریں گے, عام آدمی کو آگے نہیں لے کے آئیں گے. اب دیکھیے نا, میں پھر مثال ایک دیتا ہوں کہ امریکہ کا جو پہلا پریزیڈنٹ تھا جارج واشنگٹن, وہ موچی کا بیٹا تھا کہتے ہیں شاید, یا ترخان کا بیٹا تھا. اچھا.
اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا آپ کا آگے آنے والا، چلیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی، نواز شہباز، آگے آنے والے بھی جو ہمارے حکمران بننے کے لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ کون سا غریب آدمی سے ہے؟ اگر آپ اسد عمر کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی فوجی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھائی زبیر عمر ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ایک فوجی کے صاحبزادے رہے ہیں، یعنی یا باقی سرمایہ دار اور جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ کیسے اس ملک کو تبدیل کریں گے؟ سپریم کورٹ میں عمران خان کی پٹیشن تو دائر ہو گئی پی ٹی آئی کی، لیکن سپریم کورٹ کے اوپر جتنا پریشر ہوگا، کیونکہ میں بھی 35 سال سے جرنلزم میں ہوں، بہت ساری چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں، ضیاء صاحب کا آخری دور میں نے ضرور دیکھا تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہوتا آیا ہے 90s کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اتنا پریشر ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جج ایک آدھا میں بھی کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ یہ آپ یعنی نون لیگ والے الزام لگاتے ہیں جی یہ دہشت گردی کرنے گئے تھے، بھائی بات یہ ہے کہ عمران ایک پاپولر لیڈر ہے، اس کے پیچھے لوگ چل پڑے، جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچ گئے، آپ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے دہشت گردی کی، انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا، بات یہ ہے کہ وہ حملہ نہیں تھا، وہ آپ کا بیانیہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حملہ تھا، آپ اس حملے کو یاد کریں جو آپ نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس تھے ان کے دور میں جو آپ نے سپریم کورٹ پہ کروایا تھا، دہشت گردی تو وہ تھی، آپ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کے آپ لنگر آن کر رہے ہیں، آپ اس سیاسی بحران کو زیادہ گہرا کر رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، جتنے بھی اس وقت حکمران اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ لیجیے کہ پاور میں ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس کو ختم کریں بھائی۔ اس وقت ملک جو ہے اکنامکلی اتنے ہم برے حالات میں ہیں کہ ہمیں اس کو بچانے کے لیے خود سے کوشش کرنا پڑے گی، ہمیں اپنے خرچے خود سے کم کرنے پڑیں گے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی غریب آدمی کے لیے جی آپ بھائی اس کو دینے کے لیے آپ ملوں کو پیسے دے رہے ہیں نا، حکومت نے کچھ فنڈز اس کو مختص کیے ہیں نا، وہ فنڈ جو ہے آپ اس سے کوئی کیا کہتے ہیں انڈسٹری چلائے نا یار، کوئی پازیٹیو سٹیپ تو لیں پلیز خدا کے لیے۔ اللہ پاک ان لوگوں کے دلوں میں کوئی رحم ڈالے، ان کے دماغوں میں کوئی عقل ڈالے اور یہ ملک کے لیے کچھ سوچیں، اللہ اس ملک کو قائم رکھے۔ شاہ جی آج پھر اسلام آباد میں جو پکڑ دکڑ دوبارہ شروع ہوگی، توڑ پھوڑ، گاڑیوں پہ حملے، یار یہ دیکھیے یہ تو آپس داری کی بات ہے، یہ کچھ تو ہونا ہی ہے، یہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے نا یہ نیگیٹو سیاست ہے، نیگیٹو پولیٹکس ہم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عمران خان گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی اب مثال بھی دینی پڑتی ہے تو اسی کی دینی پڑتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کے ورکر کے جو سڑک کے اوپر مار دیا گیا، جیسے بھی وہ مرا بیچارہ، وہ شہید، میں تو سمجھتا ہوں وہ شہید ہے، اس شہید کے قتل کا مقدمہ بھی ہم عمران خان پہ ڈال رہے ہیں۔ یار 143 کیسز عمران خان کے اوپر آپ کر رہے ہیں، پھر جو آپ صرف یہ لوگ اس چیز کے عادی ہیں، انہوں نے جو زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا نا کہ آصف زرداری صاحب کا ایک کیس ختم ہوتا تھا، ان کی ضمانت ہوتی تھی، ساتھ ہی پولیس آئی ہوتی تھی دوسرے کیس میں پکڑنے، یہ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب تو اویئرنیس ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا، اویئرنیس ہو گئی ہے، لیکن لوگ ابھی نہیں اٹھ رہے ہیں بھائی۔ جس دن لوگ اٹھے تو پھر یقیناً پھر جو خونی انقلاب آئے گا نا اس میں مجھے جو خطرہ لگتا ہے نا پھر یہ لوگ بھی بیچ میں آئیں گے۔ لاوا پکڑا، عام آدمی لاوا پک رہا ہے، بالکل پک رہا ہے عام آدمی۔ آگے گرمی آ رہی سر، اللہ کرے کہ کچھ ہو جائے، لیکن خونی انقلاب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جو بھی ہو پیس نکلنا دنیا نا تو پھر کوئی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے ڈریں، اس سے بچیں۔ دوسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے، مجھے تو ایک طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ انقلاب نہیں آتا، اس لیے انقلاب نہیں ہے، انقلاب اس لیے نہیں آئے گا کہ پوری قوم کو کرپٹ کر دیا گیا ہے، ایک چھابڑی والے سے لے کے ایک اوپر افسر تک، ہر شخص جو ہے ایک سرکاری ملازم جو دفتر کا پی این ہے وہ تک جو ہے ان کا یہ ہوتا ہے ہر بندے کا کہ میں اپنا خرچہ چلا لوں، اپنے بیوی بچوں کو 2 وقت کی روٹی دے لوں، بس کافی ہے۔ اس لیے انقلاب کے لیے جو ایک اسپرٹ ہونی چاہیے وہ نہیں نظر آتی۔ کل ریونیو کے آفیسر نے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ جناب اتنے پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا، کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہاں دیکھیے کرپشن آلریڈی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ایف بی آر جو ہے وہ کرپشن نہیں کرتا؟ وہاں پہ کرپشن ہے۔ ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں، خواجہ آصف صاحب نے بولا ہے کہ اصلاح کے ساتھ ساتھ کرپشن کے بھی مسائل ہیں۔ بھائی خواجہ آصف صاحب بھی پھر وہی خواجہ صفدر صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ ان کے اوپر بھی اللہ پاک اپنا رحم فرمائے، ان کو بھی کوئی عقل دے، ان کو کوئی ہوش کے ناخن دے۔
وہ ہوش ناخن لیں. بات تو سچی کی ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سیلاب ٹھیک ہے وہ ایک قدرتی آفت تھی, آپ کو دنیا سے پیسہ مل گیا ہے نا, لیکن آپ نے اس پیسے کو کیسے خرچا ہے اس کی تو آپ کہیں پہ کوئی وضاحت دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے نا. جس طرح سے آپ کو مختلف وہ قرض اتارو ملک سنوارو جو نواز شریف صاحب کے دور کا تھا وہ کہاں گیا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کہا جی کہ یہ مسائل ہیں. کرپشن ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی. وہ آپ کسی محکمے میں, ایسا محکمہ جو پبلک ڈیلنگ میں ہے نا سرکاری, وہاں پہ آپ کو کرپشن اتنی زیادہ ملے گی, اب بھی ملے گی. آپ اس کو ختم ابھی نہیں کر پا رہے اور نہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ جب تک اوپر کے بندے نہیں نا ٹھیک ہوں گے. دیکھیے جو بھی کہہ لیے سزا کا تصور یہی ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا بندہ, جو طاقتور ہے اس کو سزا ملتی ہے تو نیچے والے ڈر جاتے ہیں, پھر وہ کام نہیں کرتے, وہ کرپشن نہیں ہوتی. لیکن ہمارے یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا. ادھر اوپر سے شروع ہوتی ہے, یہاں پہ کرپشن بھی اوپر سے ہوتی ہے, نیچے تک آتی ہے. اوپر کسی کو سزا ملے گی تو ہوگا. اب نیچے سے XYZ کو سزا دے لیں گے, جو کوئی گریڈ 10 کا, کوئی 20 کا, 10-15 کا یا 4-5 کا ملازم ہوگا, اس کو سزا دے لیں گے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ کسی اوپر والے صحیح بندے کو جو پاور ہے, جس کے پاس پاور ہے یہاں پہ, اس کو سزا نہیں دیں گے, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. میری اب اللہ سے دعا ہے کہ بھائی اللہ پاک اس ملک کو قائم رکھے. آپ نے اور میں نے اسی ملک میں رہنا. جی چلیں, تھینک یو ویری مچ شاہ جی, بہت شکریہ آپ کے پوائنٹ کا. جی السلام علیکم جی.